بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلہ الطاعون ولا الدجال۔ فرمایا مدینہ طیبہ کے راستوں پر، اس کی شاہراہوں پر فرشتے متعین ہیں، نہ اس میں طاعون داخل ہو سکے گی اور نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مرض طاعون کی طرح کا مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور قرب قیامت جو بڑا فتنہ ہوگا دجال کی شکل میں، جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو ایک فتنہ میں ڈال دے گا، لوگوں کے ایمان لرز جائیں گے، لوگوں کے قدم لرز جائیں گے، ایمان ڈگمگا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فتنہ دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ، کہ مدینہ کے قرب میں نہ طاعون داخل ہو سکے گی نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَىٰ أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ فرشتے اس کی شاہراہوں پر اور اس کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ و مکہ محفوفتان بالملائکہ، کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ ان کو فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، سبحان اللہ، فرشتوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ علی کل نقب منہا ملک، اس کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے۔ لا يدخلہ الدجال ولا الطاعون، نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے نہ طاعون داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کی اور مکہ مکرمہ کی ایسی حفاظت کی گئی ہے۔ امام حیثمی نے کہا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی جملہ لکھا۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح البخاری کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں۔ یہ مدینہ طیبہ، اس کی یہ عظمت، یہ برکت، یہ مقام کس کی نسبت سے ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، کہ مدینہ طیبہ حضور کی جائے سکونت، مدینہ طیبہ حضور کا دار ہجرت، کہ آپ نے چاہے ہجرت، آپ نے ہجرت وہاں فرمائی، اور پھر اپنی آخری آرام گاہ، اپنے وصال کی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اپنا مسکن مدینہ طیبہ کو بنایا۔ سبحان اللہ، تو مدینہ طیبہ کی یہ برکات ہیں، یہ خیرات و ثمرات ہیں، اس وجہ سے اس کی خاص حفاظت کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک کالے رنگ کی عورت کو دیکھا حال میں، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خرجت من المدینہ حتی قامت بمحیا وہی الجحفہ، وہ مدینہ طیبہ سے نکلی اور اس نے محیا، ایک مقام تھا جحفہ جسے جحفہ کہتے ہیں، وہاں جا کر اس نے سکونت کر لی۔ تو میں نے اس کی تعبیر کی ان وبا المدینہ نقل الیہا، کہ مدینہ شریف سے وبا نکل کر وہ جحفہ منتقل ہو گئی ہے، مدینہ وباؤں سے پاک ہو گیا ہے، مدینہ وباؤں سے چھٹکارا پا گیا ہے، اور مدینہ رحمت اور برکت کا مرکز بن گیا ہے۔
یہ صحیح البخاری اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حضرت ابو حسیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بخار اور طاعون کو لے کر حاضر ہوئے. ان کے پاس بخار بھی تھا، طاعون بھی تھی، وہ لے کر حاضر ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ. میں نے مدینہ کے لیے بخار کو روک لیا کہ چلو اس کے باشندے بخار میں اگر اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی بیماری تو بخار میں مبتلا ہو جائے گے، مگر طاعون جو لا علاج مرض ہے، ایک وبا ہے، اس کو میں نے مدینہ کے لیے نہیں روکا، اس کو شام کی طرف رخصت کر دیا، شام کی طرف بھیج دیا. اور اس کے بارے میں بھی فرمایا فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَّهُمْ. اور یہ مت سمجھ لو کہ کوئی اہل ایمان طاعون میں مبتلا ہو گیا یا کسی اس طرح کے وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا تو فرمایا یہ طاعون اگر کوئی میرا امتی اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہوگا تو وہ شہادت کی موت آئے گی، سبحان اللہ، اس کے لیے شہادت ہوگی اور یہ میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہوگا طاعون. اور وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے فرمایا یہ طاعون گندگی ہے، ان کے لیے پلیدی ہے، ان کے لیے گندگی اور پلیدی ہے یہ طاعون. مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارک ہے. پھر صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطعہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کہ وہ زمین پر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے دجال اپنے پاؤں سے نہ روندے. دجال ہر جگہ فتنے بکھیرے گا، سختیاں لائے گا، مریا میٹ کرے گا، وبائیں پھیلائے گا ہر شہر میں سوائے مکہ اور مدینہ کے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ وہ دجال کی پہنچ سے باہر ہیں. لَيْسَ لَهُ مِن نِّقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا. مدینہ طیبہ کا اور مکہ مکرمہ کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا بازار نہیں ہے، کوئی ایسی شاہراہ نہیں ہے مگر فرشتے سب باندھے ہوئے وہاں کھڑے ہیں، محافظ بن کر، غلام بن کر فرشتے ان راستوں پر کھڑے ہیں، وہ مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں، مکہ کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تنبیہ کی، ڈرایا، خبردار کیا. فرمایا ثم ترجف المدینہ بأہلہا ثلاث رجفات فیخرج اللہ کل کافر ومنافق. ایک قرب قیامت مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، مدینہ کی زمین کانپے گی، 3 بار 3 زلزلے آئیں گے، کانپے گی یہ زمین. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ کو ہر کافر اور ہر منافق سے پاک کر دے گا، سبحان اللہ، ہر منافق اور کافر کو مدینہ سے نکال دے گا، باہر پھینکے گا، کہ وہ جس وقت دیکھیں گے وہ سمجھیں گے یہ زلزلہ ہے، یہ عذاب ہے. عذاب نہیں، اللہ تعالیٰ وہ چھلنی کرے گا، چھلنی ہلائے گا کہ دیکھتی ہیں مومن کون ہے کافر کون ہے، وہ چھاننا اللہ کی طرف سے لگے گا. تو فرمایا ہر منافق اور کافر کو اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکال دے گا، مدینہ سے نکال دے گا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینہ کا رعب المسیح الدجال، کہ جو مسیح دجال ہے جس کا خوف، روب، دبدبہ پوری دنیا پر ہوگا اور لوگ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو اہل ایمان ہیں. باقی جو کمزور ایمان والے ہیں، منافق ہے، کافر ہے، وہ تو سارے اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے.
مگر فرمایا مدینہ طیبہ میں اس کا روح داخل نہیں ہو سکے گا، سبحان اللہ، اس کا دبدبہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، مدینہ طیبہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے مسیح دجال کے وقت، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، بیرونی دروازوں پر، اندر شاہراہ میں، راستوں میں، وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ جگہ فرشتے کھڑے ہوں گے، مگر باہر خاص فرشتے کھڑے ہوں گے جن کی یہ ڈیوٹی ہوگی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرمایا المدینہ یأتیہا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونہا فلا یقربھا الدجال ولا الطاعون انشاءاللہ۔ فرمایا مدینہ طیبہ کے پاس دجال پہنچ جائے گا، دجال مدینہ کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن وہاں دیکھے گا یہ تو فرشتے اس کے محافظ ہیں، فرشتوں تو پہرا دے رہے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کی جو اندر جانے کی سرحدیں ہیں، دروازے ہیں، ان کو پار نہیں کر سکے گا، ان کے قریب نہیں جا سکے گا، نہ دجال ان کے قریب جا سکے گا اور نہ طاعون اس میں داخل ہو سکے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت محجن بن ادرع رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں سے خطاب کیا، انہیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یوم الخلاص، وما یوم الخلاص، نجات کا دن۔ کون سا دن؟ نجات کا دن، خلاصی پانے کا دن۔ وہ دن کون سا ہے؟ نجات کا دن کون سا ہے؟ دوبارہ فرمایا یوم الخلاص، وما یوم الخلاص، نجات کا دن، اور نجات کا دن کون سا ہے؟ خلاصی پانے کا دن کون سا ہے؟ تیسری بار پھر فرمایا یوم الخلاص، وما یوم الخلاص، خلاصی پانے کا دن، خلاصی پانے کا دن کون سا ہے؟ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ نجات پانے کا دن، خلاصی پانے کا دن یہ کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا دجال مدینہ کے پاس آئے گا، احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا، وہ مدینہ کی طرف دیکھے گا، مدینہ طیبہ کی طرف دیکھے گا احد پہاڑ پر چڑھ کر، پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا یہ تم سفید محل دیکھ رہے ہو؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، گنبد خضرا، یہ غالباً یہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ممکن ہے وہ سفید ہو گیا ہو، یا سفید سنگ مرمر جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ کہے گا یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد کا محل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہے گا یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کے پاس آئے گا، جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مدینہ کے ہر دروازے پر ایک تلوار کے ساتھ کھڑا ہوا فرشتہ پائے گا، تلوار لے کر فرشتہ کھڑا ہوگا، تو جس وقت اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائے گا، ایک جرف جگہ ہے، جرف جگہ مدینہ کے گرد و نواح میں شور زدہ زمین، وہ وہاں اپنے خیمے نصب کر لے گا، وہاں اپنے خیمے نصب کر لے گا کہ کہیں مجھے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ مل جائے، لیکن اسے نہیں مل سکے گا۔ ثم ترجف المدینہ ثلاث رجفات فلا یبقى منافق ولا منافقۃ ولا فاسق ولا فاسقۃ الا خرج الیہ۔ فرمایا پھر زمین، مدینہ طیبہ کی زمین 3 بار کانپے گی، اس میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین تھرتھرائے گی، تو جو منافق مرد اور جو منافق عورت اور جو فاسق مرد اور جو فاسق عورت، نافرمان مرد نافرمان عورت مدینہ طیبہ میں ہوگی، سارے اس سے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے، مدینہ پاک ہو جائے گا۔
حضور نے فرمایا فذالک یوم الحلاس، یہ ہے ہلاسی پانے کا دن، یہ ہے مدینہ کے پاک ہونے کا دن اور کافروں منافقوں فاسقوں سے نجات پانے کا دن۔ فرمایا وہ یوم الحلاس ہے، وہ یوم الحلاس ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور امام حاکم کی المستدرک میں حدیث ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا کہ اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال ہے یہ مشرق کی طرف سے آئے گا، مشرق کی طرف سے نکلے گا اور اس کا ارادہ ہوگا مدینہ میں داخل ہونے کا، مدینہ میں داخل ہونے کا اس کا ارادہ ہوگا، حتیٰ کہ یہ احد پہاڑ کے پیچھے سے نیچے اترے گا، احد پہاڑ تک اس کی رسائی ہو جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں ان کی درمیانی جگہ کو فرمایا یہ حرم ہے۔ جو مدینہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں ان کی درمیانی جگہ کو فرمایا یہ حرم مدینہ ہے، تو اور پہاڑ ذرا سائڈ پر ہے، لہذا وہاں تک اس کی رسائی ہوگی، وہ وہاں سے نیچے اترے گا، پھر وہ مدینہ کی طرف داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، لیکن ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام وہنالک یہلک، مگر جو فرشتے وہاں مقرر ہوں گے مدینہ طیبہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ دجال کو پکڑ کر اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے، اس کا چہرہ شام کی طرف کر دیں گے، پھر وہ شام کی طرف چلا جائے گا اور وہاں وہ ہلاک ہو جائے گا، وہاں اس کی ہلاکت ہوگی۔ مدینہ شام میں ایک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اس میں اس واقعہ کی بڑی تفصیل ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دجال فتنے کا خوف ہوگا، دجال فتنے سے پناہ مانگا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد دجال فتنے سے پناہ کی دعا کیا کرتے تھے، دجال فتنے سے پناہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو عرض کیا حضور میں دجال فتنے کے خوف سے رو رہی ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یخرج الدجال وانا حی کفیتکموہ، اگر دجال میرے زندہ ہوتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ نکل آیا تو پھر دجال سے میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جاؤں گا، پھر میں دجال سے تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن يُخْرِجِ الدَّجَّالُ بَعْدِي فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اگر میرے بعد دجال نکلتا ہے تو تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، اس کی نگاہ میں ہر چیز ہے اور وہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ فرمایا وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور فرمایا یہ جو دجال ہے یہودیوں کا جو اصبہان علاقہ ہے یہ دجال ادھر سے نکلے گا، دجال ادھر سے نکلے گا، حتیٰ کہ مدینہ میں آئے گا اور اس کی ایک اطراف سے ایک علاقے سے یہ نیچے اترے گا، لیکن اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ہر شاہراہ پر 2 مخصوص فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے، مدینہ طیبہ کی 2 مخصوص فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا، جو مدینہ طیبہ کی شرار محلوق ہوگی، منافق کافر فاسق وہ سارے اس کے پاس نکل چلیں گے، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ فلسطین کے شہر میں چلا جائے گا، فرشتے جب اس کا رخ پھیر دیں گے فلسطین کے شہر میں چلا جائے گا، اس کے مقام لد پر پہنچ جائے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینار سے نیچے اتریں گے،
آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے، وہ نیچے تشریف لائیں گے، فَيَقْتُلُ وہ اسے قتل کر دیں گے، وہ اسے قتل کر دیں گے دجال کو۔ ثُمَّ يَمْكُثُ عِيسَىٰ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً إِمَامًا عَدْلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک روئے زمین پر رہ کر وہ ایسی حکمرانی کریں گے، عادل امام ہوں گے اور انصاف پسند حکمران ہوں گے۔ ان کے عدل سے زمین بھر جائے گی اور ان کی انصاف پسندی سے ہر ایک خوش ہو جائے گا، ہر ایک خوش ہو جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے۔ ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہے، ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہے، روح کی حفاظت مدینہ میں ہے، اسلام کی حفاظت مدینہ میں ہے، قرآن کی حفاظت مدینہ میں ہے۔ ہر چیز جس کی بھی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اس کی حفاظت مدینہ میں ہے، اس کی حفاظت مدینہ میں ہے۔